الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ امری ذالک التأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، لیکن اس کا آخری حصہ جس میں انہوں نے اپنے تمام کاموں کی انٹرپریٹیشن بتائی تھی کہ میں نے وہ کیوں کیے اور اس سے کیا فائدہ کیا نقصان ہوا، وہ رہ گیا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج میں انشاءاللہ تفصیل سے اس پر روشنی ڈالوں گا اپنی استطاعت کے مطابق، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سے ہے اور یہ سبجیکٹ بھی انتہائی مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے انشراح صدر عطا فرمائے اور آپ حضرات بھی اس اہم مسئلے کو سمجھ سکیں۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں اپنے ساتھیوں کو بنی اسرائیل میں کو واعظ فرما رہے تھے کہ کسی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے امور کا اے موسیٰ آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ اگرچہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب شریعت رسول تھے اور شریعت کے تمام امور کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا تھا، اور انسان کے متعلق اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا واقعتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جن کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پوری طرح ان کی تربیت فرماتا ہے، اور ان سے اگر کوئی بھی بات یعنی اس لیول پر جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے، پیدا فرمایا ہے، اس سے ذرا نیچی کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ان کو ٹوکتا ہے۔ جیسے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ کہف میں اس کے چوتھے رکوع میں کہ جب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی خبر دے گا تو میں بتا دوں گا، لیکن چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا عرض کیا تھا کہ ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو ہمارے کام نہیں رکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، نیک بھی چھوٹا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ یعنی اگر 100 کی بجائے 99.99 بھی ان سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی اصلاح کر کے ان کے دوبارہ 100 کرنے کے لیے ان کی مدد فرماتا ہے کہ وہ دوبارہ اسی مقام مطلوب تک آ جائے۔ تو 15 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی، اور آئی تو کن الفاظ کے ساتھ آئی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز یہ نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ الفاظ ادا ہو گئے کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے کاموں کو جاننے والا کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی اصلاح کا بندوبست کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس راستے پر، اور 2 دریاؤں کے سنگم پر تمہیں ایک شخص ملے گا جس کو ہم نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے، تو اس سے جا کر پوچھو، اور تمہیں معلوم ہوگا کہ تم سے اور بھی بہت ہیں انسان جاننے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر فرمایا، اپنے ایک ساتھی یوشع بن نون کو ساتھ لیا، جو بعد میں ان کے خلیفہ اور پھر اللہ کے نبی بھی بنے، اور قصہ مختصر کے فائنلی وہ ان تک پہنچ گئے، اور ان سے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے، یعنی بریکٹ میں کیا تھا، جو مجھے نہیں عطا فرمایا اس میں سے کچھ آپ مجھے بھی بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن معاملہ یہ ہے، ظاہر ہے انہیں معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے صاحب شریعت رسول ہیں، اور جو تشریعی امور ہیں دین کے یا اللہ تعالیٰ کے، تشریعی امور کہتے ہیں جن کا تعلق شرع کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ ہے، ان کا ان سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں۔ لیکن جو تکوینی امور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو بتائے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کا علم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی لیکن آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، میں صبر کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے کسی بارے میں سوال نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرمایا، لیکن ظاہر ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت رسول تھے، اور خلاف شرع کوئی کام ہوتا ہوا وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، لہذا پہلا ہی جو عمل انہوں نے کیا کہ جس کشتی میں سوار ہوئے اس کشتی کو نمایاں طور پر ڈیمیج کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر ٹوکا کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ سوال نہیں پوچھو گے۔ انہوں نے کہا سوری اب نہیں پوچھوں گا۔ پھر چلے تو ایک بچے کو قتل کر دیا۔ ابھی اس سے بھی بڑا ایک آفینس تھا، بہت بڑا قتل ہے، بہت بڑا جرم ہے شریعت موسوی میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں بھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا حرکت کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا اچھا بس یہ آخری چانس مجھے دے دیں، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو پھر آپ مجھے فارغ کر دیجیے گا۔ تو اگلی سٹیج پر پہنچے، ایک گاؤں میں سے گزرے تو بھوک لگی ہوئی تھی انہیں بہت سخت۔ تو پرانا رواج یہی تھا کہ ریسٹورنٹ کا کوئی تصور نہیں تھا، ہوٹل کا کوئی تصور نہیں تھا، لوگ جو ہیں وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ مہمان کون سے؟ نون مہمان نہیں، جان پہچان والے مہمان نہیں، کوئی بھی مہمان، یعنی کوئی بھی مسافر ہے تو مسجد میں آ کے وہ جو بھی عبادت کی جگہ ہوتی تھی، نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی تھی، وہ مغرب کے بعد آ کے وہیں مسجد میں بیٹھا رہتا تھا۔ تو لوگ جو ہے کوشش کرتے تھے کہ آج یہ میرا مہمان بن جائے، اس سے جا کر ریکویسٹ کرتے تھے کہ آج آپ میرے مہمان ہیں، آپ میرے ہاں جا کر کھانا کھائیں اور میرے ہاں آپ قیام فرمائیں۔ یہاں کیا ہوا کہ انہوں نے ان مسافروں سے پوچھا نہیں کھانا مانا۔ حضرت خضر نے تقاضا بھی کیا کہ بھئی ہم مہمان ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ، لیکن کسی نے ان کو رسپونڈ نہیں کیا بلکہ کھانا کھلانے سے انکار کیا۔
لیکن جب گاؤں سے نکل رہے تھے تو وہاں ایک دیوار بالکل گرا چاہتی تھی، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو دھکا لگا کے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال تو نہیں پوچھا، لیکن ایک تجویز دی کہ انہوں نے کھانا ہمیں نہیں کھلایا تھا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو آپ ان سے اس کی اجرت کے طور پر ہی کھانا مانگ لیتے جو آپ نے ان کی دیوار سیدھی کی ہے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا یہ میرے اور تمہارے درمیان اب پوائنٹ آف ڈپارچر ہے، وی کانٹ موو ٹوگیدر۔ لیکن چلتے چلتے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تو میں تستطع علیہ صبرا، لیکن میں جانے سے پہلے، رخصت ہونے سے پہلے آپ کو ان باتوں کی انٹرپریٹیشن بتا دوں کہ جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ سب سے پہلا کیا واقعہ تھا اس میں کہ انہوں نے کشتی میں بیٹھ کر اس کشتی کو نمایاں طور پر ڈیمیج کر دیا تھا۔ اب اس کی تعبیر بتاتے ہیں، اما السفینہ، تو جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ دریا میں کام کرنے والے کچھ غریب ملاحوں کی کشتی تھی، مسکین تھے جو دریا میں کام کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبھا، تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو ڈیمیج کر دوں، اس کو عیب دار کر دوں۔ کیوں عیب دار کیا میں نے اس کو؟ وَكَانَ وَرَاهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، یعنی جدھر وہ کشتیاں جا رہی تھیں آگے ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیوں کو زبردستی چھین رہا تھا۔ اب ڈیمیج کرنے کا مطلب کیا تھا کہ دیکھنے میں وہ کشتی جو ہے وہ ڈیمیج نظر آئے اور اس کو بادشاہ نہ چھینے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جب کوئی بڑا ڈگنیٹری آتا ہے کسی شہر میں تو ایڈمنسٹریشن کو حکم دیا جاتا ہے کہ جلسہ جو ہے وہ بھرنا چاہیے۔ اب ایڈمنسٹریشن اس کے لیے اہتمام کرتی ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں انہیں سفید کپڑوں میں وہاں لے کے جاتی ہے، اور ان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو پرائیویٹ بسز ہوتی ہیں ان کے مسافر اتار کر ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور پھر وہ بسیں جو ہے وہ اس جگہ پر لے جائی جاتی ہیں جہاں سے پھر وہ آدمی اٹھا کر لے جانے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں خاص بات کیا ہوتی ہے کہ جو اچھی حالت میں بسیں ہوتی ہیں وہ پکڑی جاتی ہیں، اور جو پھٹیچر قسم کی بسیں ہوں انہیں نہیں پکڑا جاتا۔ تو یہاں سے وہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آگے ایک بادشاہ تھا جدھر کشتیاں جا رہی تھیں، اس طرف ایک بادشاہ چھین رہا تھا لوگوں کی کشتیاں۔ اب اوبویسلی وہ جو اچھی حالت کی کشتیاں ہیں وہ غصب کر رہا تھا، چھین رہا تھا، اور جو پھٹیچر قسم کی کشتیاں ہیں انہیں چھوڑ رہا تھا۔ تو حضرت خضر نے کیا کیا، اس کشتی کو پھٹیچر بنا دیا دیکھنے میں، اور ایسا کرنے سے کیا ہوا ہوگا، ان ملاحوں کی، غریب ملاحوں کی کشتی چھننے سے بچ گئی ہوگی۔ اب کیا ہوا دیکھیں، دو نقصانات ہیں۔ ایک نقصان کیا ہے کہ کشتی کا کچھ ڈیمیج ہو جائے، اور آج کی زبان میں آپ کہیں تو 15-20 ہزار میں وہ ریپیئر ہو جائے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ اس کی 2-3 لاکھ کی کشتی جو ہے وہ چھین لی جائے، اور اس کا روزگار جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے چل جائے۔ اب کمپیئر کر کے دیکھیں کہ یہ جو نقصان تھا جو حضرت خضر نے کیا یہ چھوٹا نقصان تھا، اور اس کو اس کے ذریعے سے بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اسی طرح ہوتا ہے ہماری زندگی میں بھی، یعنی ہم اپنی تنگ نظری کی وجہ سے کسی واقعے کو اپنے لیے بڑا پریشان کن اور بہت نقصان دہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، یا اس پر اتنا شور مچاتے ہیں، اتنا واویلا کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ حالانکہ وہی جو واقعہ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ان دا لانگ رن بینیفیشیل ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ اپنی زندگی میں ایک نظر طائرانہ دوڑائیں پوری زندگی پر، تو آپ کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات آپ کے سامنے آئیں گے کہ کوئی ایونٹ ہوا جس کو آپ نے اپنے لیے اچھا نہیں سمجھا، لیکن وہی آپ کے لیے اچھا ثابت ہوا، اور کوئی ایونٹ جس پر آپ بہت خوش ہوئے وہی جو ہے وہ آپ کے لیے ٹریپ تھا کہ جس کی بعد آپ کسی ٹریپ میں جا کے پھنس گئے اور پھر بہت سا نقصان ہوا آپ کا۔
تو پہلا واقعہ کیا تھا کہ ڈیمیج کر دی حضرت خضر نے غریب ملاحوں کی کشتی، اور مقصد کیا تھا؟ اس کشتی کو چھینے جانے سے بچانا تھا کہ بادشاہ آگے کشتیوں کو چھین رہا تھا اور یہ پرانی پھٹیچر کشتی دکھائی دینے لگی، تو لہذا بادشاہ ان کی کشتی کو نہیں چھینے گا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے جس کو میں نے قتل کیا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مومن تھے، یعنی نیک ایمان والے تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں اندیشہ ہوا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ ان کو وہ عاجز کر دے گا زبردستی سے اور کفر سے۔ یہ جو واقعہ آگے جا کر 26ویں پارے میں آیا ہے کہ دو کیریکٹرز کا ذکر ہے۔ ایک وہ کیریکٹر ہے کہ جب وہ جوان ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس مہربانی کا شکر ادا کروں جو تم نے مجھ پر فرمائی، جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر فرمائی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو۔ یہ ایک کیریکٹر ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا کیریکٹر وہاں آیا ہے کہ جس کے والدین تو نیک ہیں اور وہ اسے بار بار نیکی کی تلقین کرتے ہیں، ایمان لانے کی تلقین کرتے ہیں، وَإِلَّكَ آمن، تمہارا ستیہ ناش ہو، اور وہ کیا ہے، وہ انہیں کیس کوستا ہے کہ یہ سب کہانیاں ہیں، مذہب کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ تو وہ دو کیریکٹر ہیں۔ تو یہاں جو انداز ہے کہ وہ یرہقہما، ان دونوں کو عاجز کر دے گا، طغیاناً، یعنی اپنی سرکشی کی وجہ سے وہ بڑے اس سے زچ ہوں گے۔ اچھا، اب آج کی زبان میں اگر اس کو سمجھاؤں کہ ان کی جو جینیٹکس تھی اس کا علم تھا حضرت خضر کو کہ اس کے اندر جو جینز ہیں، اس کے اندر جو کروموسومز ہیں، ان سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کو سرکش ہوگا لڑکا، لہذا ان نیک والدین کی طرفداری کرتے ہوئے تاکہ وہ اس کی سرکشی سے بچ جائیں، انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ فَأَرَدْنَا، اور ہم نے چاہا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ، کہ ان والدین کو اللہ تعالیٰ ریپلیس کرے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ریپلیس کرے اس بچے کو کس سے؟ خیرا منہ، اس سے بہتر بچے سے، زکاتاً، پاکیزگی کے لحاظ سے بھی، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور دوسروں پر شفقت کرنے کے اعتبار سے بھی۔ پہلا کیا تھا؟ طغیان، سرکش، اور یہ جو بچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اس کے بعد وہ کیا ہوگا؟ وہ نیک بخت بچہ ہوگا، نیک بھی ہوگا اور انسانی ہمدردی بھی اپنے اندر رکھتا ہوگا، لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا بھی ہوگا۔ نیک بھی، آج کے محاورے میں کہیں گے نیک بھی اور خدا ترس بھی۔ تیسرا کہ جو واقعہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، رہی وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، تو وہ دو یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی، فی المدینہ تھی، اس شہر میں، اس آبادی میں، اس گاؤں میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو جب وہ بیمار ہوا اور اس سے اندازہ ہوا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، تو اس نے اپنا سارا خزانہ جو تھا اس دیوار کی بنیاد کے اندر دفن کر دیا تھا، اور بچوں کو بتا دیا ہوگا، لیکن بچے ابھی کم سن تھے۔ تو حضرت خضر نے کیا بتایا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے اپنی پختگی کو پہنچے بالغ ہوں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور خود اپنا خزانہ نکالیں۔
رحمتم من ربک، آپ کے رب کی مہربانی سے۔ اس کے بعد فرمایا وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ سب کچھ اپنے حکم سے نہیں کیا تھا، اپنے فیصلے سے نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کیا تھا۔ پہلے تو اس پہلے جملے پر غور کیجئے، تینوں پر غور کیجئے کے اعتبار سے جو پہلے دو کام تھے وہ نیگیٹو تھے۔ بچے کا قتل ایک نیگیٹو کام ہے، ایک کشتی کو ڈیمیج کرنا، آج کل بھی وہ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ انہیں ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ لکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ نئی گاڑی کا پینٹ جو ہے اس میں بھی وہ جو بھی چیز ہو کھرچنے والی اس کا خراب کر دیں گے، لیکن اپنا نام یا اپنے کوئی نشانی جو ہے وہاں پر لگانے کا ان کو شوق ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیگیٹو کام ہے۔ بعض لوگوں جو ہیں وہ بعض بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ سفر کر رہے ہوں بس کے اندر تو اس کی سیٹ کا یعنی پلاسٹک پھاڑ کر اس میں سے فوم نکالتے ہیں، اس سے بھی کیا ہے؟ سیٹ ڈیمیج ہوتی ہے، یہ بھی نیگیٹو کام ہے۔ تو جو دوسرا کام جو تھا یہ بھی نیگیٹو تھا، کہ پہلا کام بھی نیگیٹو اور دوسرا کام بھی نیگیٹو۔ وہ کام کیا تھا کہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا۔ اچھا، ان دونوں کو نے کہا میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا، لیکن تیسرا کام جو تھا وہ پازیٹو کام تھا، یعنی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دی، فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے چاہا۔ اس سے ایک بنیادی بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو بھی اچھا کام ہو انسان کے ہاتھوں تو اسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دینی چاہیے۔ آپ نے بہت سے بزرگوں کی تقاریر میں، ان کے مواعظ میں سنا ہوگا کہ وہ اپنے خطبے کا اختتام ہی اس پر کرتے ہیں کہ جو بھی اچھی بات میری زبان پر آئی ہے یہ میرے رب کی عنایت مہربانی ہے، اور جو بھی غلط بات میری زبان پر آئی ہے یہ میری خامی اور کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اچھی باتیں میری زبان پر آئی ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ کر دے اور عمل کی توفیق دے، اور جو غلط بات میری زبان پر آئی ہے آپ کے محافظے سے ضائع کر دے، یعنی زائل کر دے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بزرگوں کا طرز، بالکل وہی طرز عمل آپ کو یہاں پر ملتا ہے کہ جو پازیٹیو کام تھا اس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، اللہ نے چاہا، جبکہ پہلے دو میں انہوں نے کیا کیا؟ وارد تو میں نے چاہا، میں نے یہ ایسا کیا، لیکن آخر میں تینوں کے بارے میں کہا کہ یہ سارا کچھ جو میں نے کیا تھا یہ میں نے اپنے حکم سے، اپنے فیصلے سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کیا تھا۔ اب ایک بہت بڑا سوال جو پیدا ہوا، وہ سوال کیا ہے کہ پھر وہ کون تھے؟ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوسری طرف ایک شخص ہے جو اپنا تعارف بطور پیغمبر کے نہیں کرا رہا، اور نہ ہی قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ وہ پیغمبر تھے۔ اس میں ایک اصولی بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ خالص قرآن مجید سے متعلق ہے کہ قرآن مجید انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے جتنی بات بتانی مفید سمجھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور جو بات ہماری ہدایت کے لیے مفید نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی۔ تو نمبر ایک ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو کتاب ہدایت سمجھیں، اس کو کتاب ہدایت سمجھیں، اور اس کو کوئی بک آف انفارمیشن نہ سمجھیں کہ فلانی انفارمیشن نہیں بتائی تو اس کی بھی انکوائری کر لی جائے کہ ایسا کیوں تھا، وہ کیا تھا، ایسا کیوں نہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے جتنی بات ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، اور جو بات ہماری رہنمائی کے لیے ضروری نہیں ہے وہ بیان نہیں کی۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے اور آپ کو ایک ذہن دیا ہے کہ بہرحال اس میں کوئی نہ کوئی کیوروسٹی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو کسی حد تک انسان کے ذہن میں، خاص طور پر جو شخص دینی علوم سے شغف رکھتا ہو، وہ اس کے سامنے وہ کوسچن مارکس جو ہیں آتے رہتے ہیں کہ ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں۔ سب سے پہلا سوال کہ حضرت خضر کون تھے؟ تین امکانات ہیں۔ پہلا امکان کیا ہے کہ وہ کوئی فرشتے تھے، انسانی شکل میں تھے۔ دوسرا امکان کیا ہے کہ وہ کوئی نبی تھے انسانی شکل کے اندر، ظاہر نبی ہوتا ہی انسان ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے پہلے کے تھے۔ یعنی یہ واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا واقعہ ہے، لیکن وہ پہلے سے نبی چلے آ رہے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے تو گیپ ہے نا کہ 600 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، لیکن
یہ تو کہیں مینشن نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی گیپ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو نبی تو پہلے سے آ رہے تھے، تو وہ نبی تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت نہیں بلکہ یہ دوسرا علم جو ہے وہ عطا کیا تھا، تو ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہوں گے، ایک تو یہ امکان ہے۔ تیسرا امکان کیا ہے کہ حضرت خضر اللہ تعالیٰ کے کوئی ولی تھے۔ اب یہاں پھر جو ہے یہ بہت بڑا دفتر کھلتا ہے کہ پھر اولیاء کرام کا کیا اللہ تعالیٰ کی تکوینی امور میں کوئی ہاتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر اس سے اگلا سوال کیا ہے کہ اگر اولیاء اللہ کا ہاتھ کوئی تکوینی امور میں ہے، تکوینی امور سمجھ لیجئے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے کے جو کن فیکون سے ہوتے ہیں، یہ کن سے تکوین ہے، تو اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلے کے جن کا یعنی اس کے ساتھ جو وسائل ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دخل نہیں ہوتا، اور جو اسباب والے کام ہیں ان کے پیچھے بھی ایک تکوینی امر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا فیصلہ فرماتا ہے اس کے لیے تمام امور جو ہیں وہ ان لائن ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ حساب لگائیں کہ اس وقت 1:37 ہوئے ہیں، جمعے کے دن کے 1:37 ہوئے ہیں، اور جب سے آپ صبح بیدار ہوئے ہیں ایک چین آف ایونٹس ہے جو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا ہوا ہے، اور ان ہزاروں جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں ان کے ہونے کے بعد آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چین کا کڑی جو ہے مس ہو جاتی تو ہم یہاں پر نہ ہوتے۔ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ کار فرما ہے، ہر وقت اس دنیا میں ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا، ہمیں معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس یہ قدرتی طور پر نیچرلی ایسا ہوا ہے اور یہ فزیکل لاز کے تحت ہوا ہے، لیکن فزیکل لاز کو بھی گورن کرنے والا اللہ تعالیٰ خود ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو تکوینی امور ہیں ان کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کام پر مامور ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی تفویض کی ہے کہ جب بھی کسی شخص کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وارنٹ لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس شخص کی روح نکال کر لے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں دنیا میں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب نظر آتا ہے کہ ایک شخص بیمار تھا، ہوتے 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 بالآخر اس کا ہارٹ چلنا بند ہو گیا، اس کے گردے فیل ہو گئے، اس کے پھیپھڑے فیل ہو گئے تو آکسیجن نہیں ملی، یا کوئی اچانک حادثہ ہوا، اس کو کوئی ایسی چوٹ لگ گئی جس سے اس کا کوئی وائٹل آرگن ڈیمیج ہو گیا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں، یعنی ایک تو وہ اسباب ہیں کہ جو فزیکلی پیش آ رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سارے کے سارے اسباب جو ہیں وہ ان لائن ہو جاتے ہیں اور وہ واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ حادثے میں فوت ہوا، وہ گھر سے نکلا، تندرست و توانا تھا تب وہ گھر سے نکلا، اس کی گاڑی ٹھیک تھی تبھی وہ گاڑی پر سوار ہوا، اور اس کا ارادہ جو تھا وہ اسلام آباد جانے کا تھا تبھی وہ اس طرف چل نکلا۔ اب اگر یہ تین موٹے موٹے ہیں، اس کے درمیان میں کتنے ہیں ان کا آپ حساب نہیں لگا سکتے، لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہوتی، وہ تندرست نہ ہوتا تو وہ روانہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی گاڑی خراب ہوتی تب نہ جا سکتا، پھر موٹر وے پر کوئی رکاوٹ ہوتی تب بھی وہ موٹر پہ نہ چڑھ سکتا۔ موٹر وے پر دیکھتے ہیں نا آپ کے بڑے حادثات جو ہوتے ہیں بسوں کے، گاڑیوں کے، ہوائی جہاز کے، تو اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو چانس پر جہاز میں سوار ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو کسی وجہ سے جہاز میں سوار نہیں ہو سکتے۔ جو جہاز میں سوار نہیں ہو سکا وہ اس حادثے سے بچ جاتا ہے، اور جو سوار ہو جاتا ہے اس پر سوار ہو جاتا ہے اور وہ اس حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اوور آل اگر ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ سب کچھ جو کائنات کا پورا نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت اور اس کے اختیار سے چل رہا ہے، آپ سے آپ نہیں چل رہا۔ ہمیں بظاہر چلتا ہوا نظر آتا ہے کہ کچھ اصول ہیں جن کے تحت چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، تو ہم بیچ میں سے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ رہا اس میں معاملہ فرشتوں کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی آ کر کسی انسان کی روح قبض کرتے ہیں اور اسے موت سے دوچار کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو ہم نے درازی عمر کی دعا دینی ہو
تو ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خطاب کریں کہ اسرائیل مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. یا ہم اسرائیل علیہ السلام سے کہیں کہ بھئی میرے بیٹے کو ابھی زندہ رہنے دو. نہیں، اپنی درازی عمر کی دعا کرنی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کرنی ہے، اور کسی اور کو درازی عمر کی دعا دینی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حضور ہم نے درخواست پیش کرنی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پیش نہیں کرنی. اسی طرح ہمارے ایمان کا جز ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کی ایک فوج فرشتوں کی، ان کے ساتھ وہ کس پر؟ رزق کی تقسیم پر مامور ہے. بارشوں کا برسانا، بادلوں کا لانا، ٹھیک ہے جی، فصلوں کا پکانا، یہ سب کیا ہیں؟ اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ایگزیکیوٹ جو ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کی فوج کرتی ہے. لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم بارش کے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام کو پکاریں. ہم پکاریں گے اللہ تعالیٰ کو، اگرچہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت میکائیل کو حکم دے گا اور حضرت میکائیل علیہ السلام پھر بادل لے کے آئیں گے اور اس کو ہمارے شہر میں، ہمارے کھیت میں اور ہمارے جہاں بھی ہمیں مطلوب ہے وہاں برسائیں گے. تو ایک طرف یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ اپنے فرشتے کے ذریعے سے اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا، تو بھی یہ رکھتے ہوئے یقین بھی ہمیں نہ حضرت میکائیل کو پکارنے کی اجازت ہے، نہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو علیہ السلام کو پکارنے کی اجازت ہے. اس میں تیسری بات جو ہے کہ وہ کوئی ولی تھے، حضرت خضر کوئی ولی تھے. تو اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے ہے، اگرچہ کوئی قرآن مجید میں ہمیں کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا اور احادیث میں ہمیں کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا، لیکن اسی واقعے کے اعتبار سے کہ کوئی شخص تھے کہ جو بحیثیت نبی متعارف نہیں تھے کم سے کم. تو ان کی رائے یہ ہے کہ جب اولیاء اللہ فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو بھی قضاء و قدر کے جو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں شامل کر دیتا ہے. اگر وہ شامل ہو جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم حضرت میکائیل کے بارے میں اور حضرت اسرائیل کے بارے میں جو ہمارے ایمان کا جز ہیں ان کے بارے میں ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم انہیں پکار نہیں سکتے. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی روحوں سے انسانی خدمت کے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ جس سے چاہے وہ کام لے لے. ہمیں کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی شیخ کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے غیب میں. ہاں کوئی سامنے کھڑا ہے تو ہم جیسے ہم ایک دوسرے سے کوئی تقاضا کر سکتے ہیں کہ میں حافظ صاحب سے کوئی ذرا مجھے پکڑا دیں کوئی چیز، تو وہ مجھے پکڑا دیں گے. یا کوئی بزرگ ہو وہ ہم سے کچھ کہے یا ہم سے اس سے کہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن غیب میں نہ کسی فرشتے کو پکارنے کی اجازت ہے اور نہ کسی ولی کو پکارنے کی اجازت ہے. باقی رہ گیا ایک نظام کہ وہ میرے مطالعے سے، میری سوچ سے، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہمارے صوفیہ کرام کے ہاں کوئی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے معمور کیا ہوا ہے، جیسے کسی بھی سول ایڈمنسٹریشن کے ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں جو صوبائی حکومت کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں. مثلا ڈپٹی کمشنر یہ کون ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ کا نمائندہ ہے جو وزیر اعلیٰ کے احکام کی تنفیذ کر رہا ہے. اور ایس ایچ او کون ہے؟ یہ بھی وزیر اعلیٰ کا نمائندہ ہے کہ جو اس کے احکام کی تنفیذ کر رہا ہے. اصل چلتی کس کی ہے؟ وزیر اعلیٰ کی چلتی ہے کہ جو پنجاب کا حکمران ہے. اسی طرح اس کائنات میں اصل تو اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کچھ فرشتوں کو اس کام پر معمور کر دیا کہ بھئی تم اس ایریے کو دیکھو گے، یا اپنے اولیاء ارواح میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ڈیپیوٹ کر دیا ہے. تو اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. بھرت شاہ صاحب ایک بہت بڑی شخصیت تھے، دین کا علم جاننے والے تھے، تو ان کی نفی تو میں نہیں کر سکتا، کم سے کم میرا مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا پتہ تھا دین کا. ہمارے کچھ ہیں ایسے بھی مہربان کہ جو جب بولنے پہ آتے ہیں تو پھر شاہ ولی اللہ کو بھی مشرک قرار دیتے ہیں اور حضرت مجدد کو بھی مشرک قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مشرک قرار دے دیتے ہیں کہ فلانی بات جو انہوں نے کہی تھی یہ مشرک ہو، وہ بھی مشرک ہو گئے. تو میرا کم سے کم مقام و مرتبہ یہ نہیں ہے، نہ مجھے اس فیلڈ کا کوئی تجربہ ہے، نہ مجھے کوئی علم ہے، اس کا میں صاف اعتراف کر رہا ہوں. لیکن جو دین کی موٹی باتیں ہیں وہ مجھے معلوم ہے کہ اگر بالفرض والمحال
ایسا کوئی نظام ہے بھی صحیح اللہ تعالیٰ کا، تو بھی ہمیں ان میں سے کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. ہم اللہ سے پکاریں گے، اب اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرا وہ کام کیسے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے مشوروں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے کام کرنے خوب آتے ہیں، کیا کام کرنا ہے یہ بھی اسے معلوم ہے، کب کرنا ہے یہ بھی اسے معلوم ہے، کہاں سے کرنا ہے وہ بھی معلوم ہے، کیسے کرنا ہے وہ بھی معلوم ہے. اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کو انوالو کیے بھی بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو مشورے دینے کی کہ تو فرشتے کے ذریعے سے کر یا فلاں بزرگ کے ذریعے سے کر یا ایسے کر یا ایسے کر. ہماری جو بھی حاجت ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے، اس کا بندہ بن کر کہ اللہ ہم تیرے غلام ہیں، تو ہمارا آقا ہے اور ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں. اور جیسا کہ میں وہ رب ہمارا کے سلسلے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے لڑ کے مانگنا چاہیے کہ تیرے پاس ہے دے 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 دے، یہ ہمارا حق ہے، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. لیکن کرنا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے، جیسے چاہے کرے، یہ اس کا حق ہے اور اس کا اختیار ہے. ہمیں اس کے اختیار کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بیونڈ جو ہے یہ آپ کو بتا دوں گا، لیکن بس زبان سے نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ٹوکا. آتا ہے روایات میں کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اس کو وہ نسبت ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا عاجزی کے ساتھ کہا جاتا ہے. اس میں لطیفہ بھی آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کراچی میں یہ سوشل میڈیا پر آیا تھا کہ کراچی میں جو ایئر بیس ہے اس میں سیرت النبی کا فنکشن تھا، تو طے کیا گیا کہ جی کس کو بلانا ہے. تو مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ ابھی حال ہی میں انتقال ہوا، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، تو ان کو بلانے کا فیصلہ ہوا. تو جب وہ آئے اسٹیج پر بیٹھے تو جو تھے بیس کمانڈر انہوں نے کا شکریہ ادا کیا کہ جی بہت آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اپنی گناہ گو مصروفیات پر، آپ تو ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں. تو انہوں نے عاجزی اور انکساری سے کہا کہ جی بس میں تو دین کا ایک ادنا طالب علم ہوں، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں. تو بعد میں جو اس کے بیس کمانڈر تھے انہوں نے سارا جو بھی عملہ تھا اس کو حاضر کر دیا کہ یہ کیا تم نے بدتمیزی کی ہے، اور ایک طالب علم کو وہاں لا کے بٹھا دیا. انہوں نے بہت سمجھایا ان کو کہ جی نہیں، بس انہوں نے عاجزی و انکساری سے کہہ دیا. باقاعدہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تحقیق کرنے کے لیے، اور اس نے ایک رپورٹ آ کر دی کہ جی نہیں واقعی وہ تو بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے انکساری سے کہا تھا میں انکساری کو کچھ نہیں جاتا، بس اس نے جھوٹ بولا ہے. تو ہماری اپنی حیثیت جو ہے وہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا، ایک چڑیا جو تھی اس نے یعنی اپنی چونچ میں دریا میں سے پانی لیا. انہوں نے کہا کہ جی میرا علم کیا ہے، میرے علم کو تو اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں ہے کہ جو اس دریا کے پانی سے اس چڑیا کے منہ میں جو ایک قطرہ گیا ہے اس کو ہے. لیکن آج بس وہ پڑھ رہا تھا تفسیر عثمانی میں، مولانا شبیر عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک کہنے کی بات ہے، ورنہ محدود کو لا محدود سے اتنی بھی نسبت نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کتنا علم دینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کا جو نظام چلا رہا ہے اس میں جتنا علم کسی وقت ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ دینا پسند کرتا ہے وہ دیتا ہے، اور کسی دوسرے وقت جو ہے اس سے زیادہ علم دیتا ہے، کبھی اس سے بھی کم دے دیتا ہے. سیرت النبی کا ایک واقعہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے کہ اس پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے خواب، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک غلط تعبیر ڈالی. وہ غلط تعبیر کیا تھی؟ خواب تو درست تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ ابھی جانا ہے اور آپ چل پڑے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے کے جانا چاہتا تھا اور صلح حدیبیہ کروانا چاہتا تھا، ٹھیک ہے نا. لہذا آپ کو ایک خواب دکھایا اور آپ کے دل میں اس کی ایک غلط تعبیر جو ہے وہ ڈالی اللہ تعالیٰ نے خود، اور وہاں پہنچا دیا. پھر حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیگوسیشن کے لیے بھیجا تو قریش نے افواہ اڑائی کہ ہم نے عثمان کو شہید کر دیا ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس افواہ پر جو ہے وہ یقین کیا اور بیعت لے لی صحابہ کرام سے۔ اب وہ بیعت جو تھی وہ اصل میں قریش پر اصل رعب بنا کہ یہ تو لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے ہیں، تو وہ آئے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹیبل پر بیٹھے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، کلی فتح۔ تو اللہ تعالیٰ کے کام جو ہیں وہ جیسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کام بھی ہماری سوچ، ہمارے وہم گمان سے بہت اونچے ہیں۔ ہمیں اپنی حیثیت کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ یعنی سورہ تغابن میں جو 3 آیات آئی ہیں ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ ما اصاب من مصیبت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے۔ اور اصابہ یصیب عربی زبان میں کچھ بھی آنے کے لیے ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ ایڈورس کوئی معاملہ ہو، کسی اچھی بات جو بھی باہر سے آپ پر چیز آ پڑے گی وہ اصابہ یصیبو میں آئے گی، کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں پڑتا مگر اللہ کی اجازت سے۔ اور پھر فرمایا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدِ قلبہ، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے گا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کیے سے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کرے گا کہ اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ حکمت ہے، اس میں یہ حکمت ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لیکن تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اور اگر تم اس سے منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو بھی کام ہوا ہے بظاہر اس نے کیا ہے، اس نے کیا، اس نے کیا ہے، لیکن انفیکٹ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے کیے سے ہوا ہے۔ لہذا اس پر یقین ہو اور اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ خیر ہی کرے گا، تمہارا کام یہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص دنیا میں جنت کے مزے لینا چاہتا ہے تو وہ اس کا یقین اپنے دل میں پیدا کر لے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ آپ سے آپ نہیں ہو رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی یہ سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کر رہا ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ